آپ کا نام کیا اور آپ کس تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں؟ جی میرا نام بندیا رانا ہے. میں فوکل پرسن ہوں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی سندھ کی ٹی جیز کی پوری کی سندھ کے اوپر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی. میں ہیومن رائٹس کی ممبر وفاق سے بھی ہوں اور سندھ سے بھی ہوں. میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں جیا فاؤنڈیشن کی، جو خواجہ سراؤں کے لیے، فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اور روزمرہ کا جو تشدد ہوتا ہے ان کے اوپر ہم آواز اٹھاتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں. آلریڈی ہم HIV پہ کام کرنے لگے. اس کی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں جیا فاؤنڈیشن کی. اور MDG کی میں پریزیڈنٹ ہوں، جو عورتوں کے لیے، فلاح بہبود کے لیے کام کرتا ہے. اور باقی جو ہے میں ایک سوشل ورک کو میرے لیے، میرے دائرے میں چاہے کوئی جیا فاؤنڈیشن میں چاہے کوئی عورت کا مسئلہ ہو، مرد کا مسئلہ ہو، ہم سب کے لیے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ سب کے لیے کام کیسے کر سکتے ہیں، آپ کیسے کرتی ہیں؟ سب کے لیے میں اس لیے کام کر لیتی ہوں آسانی سے، اس لیے کہ میں نے مختلف ادارے ہیں جو عورتوں کے لیے کام کرتے ہیں، جو بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا MLU سائن ہوا ہے، تو ہمارے ان کے ساتھ کنڈکٹ ہیں. ہمارے پولیس کے ساتھ کنڈکٹ ہیں، اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ کنڈکٹ ہیں، ہمارے ہیومن رائٹس کے ساتھ کنیکٹ ہیں، ہمارے سندھ کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہے. رائے دن میٹنگ ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، تو ہم لوگ ان کا مطلب ان کو لوئر بھی فری ہینڈ دیتے ہیں. اور ہمارے لیے چاہے TGs ہو، چاہے کوئی مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہمارے لیے ایک برابر ہے. کسی کے لیے بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان کا حل ان کے لیے ضرور نکالتے ہیں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی سندھ کی ٹی جیز کی پوری کی سندھ کے اوپر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی. میں ہیومن رائٹس کی ممبر وفاق سے بھی ہوں اور سندھ سے بھی ہوں. میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں جیا فاؤنڈیشن کی، جو خواجہ سراؤں کے لیے، فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اور روزمرہ کا جو تشدد ہوتا ہے ان کے اوپر ہم آواز اٹھاتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں. آلریڈی ہم HIV پہ کام کرنے لگے. اس کی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں جیا فاؤنڈیشن کی. اور MDG کی میں پریزیڈنٹ ہوں، جو عورتوں کے لیے، فلاح بہبود کے لیے کام کرتا ہے. اور باقی جو ہے میں ایک سوشل ورک کو میرے لیے، میرے دائرے میں چاہے کوئی جیا فاؤنڈیشن میں چاہے کوئی عورت کا مسئلہ ہو، مرد کا مسئلہ ہو، ہم سب کے لیے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ سب کے لیے کام کیسے کر سکتے ہیں، آپ کیسے کرتی ہیں؟ سب کے لیے میں اس لیے کام کر لیتی ہوں آسانی سے، اس لیے کہ میں نے مختلف ادارے ہیں جو عورتوں کے لیے کام کرتے ہیں، جو بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا MLU سائن ہوا ہے، تو ہمارے ان کے ساتھ کنڈکٹ ہیں. ہمارے پولیس کے ساتھ کنڈکٹ ہیں، اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ کنڈکٹ ہیں، ہمارے ہیومن رائٹس کے ساتھ کنیکٹ ہیں، ہمارے سندھ کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہے. رائے دن میٹنگ ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، تو ہم لوگ ان کا مطلب ان کو لوئر بھی فری ہینڈ دیتے ہیں. اور ہمارے لیے چاہے TGs ہو، چاہے کوئی مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہمارے لیے ایک برابر ہے. کسی کے لیے بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان کا حل ان کے لیے ضرور نکالتے ہیں. چلے، آپ کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے اس معاشرے میں یا اس ملک میں؟ اس کمیونٹی کی بات کریں، خواجہ سراؤں کی بات کریں، تو یہاں مسئلہ ہی مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پیرنٹس کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی. اگر کسی کے گھر میں اگر خواجہ سرا پیدا ہو جائے اور TGs پیدا ہو جائے تو اس سے سب سے بڑا مسئلہ اس کے مطلب پیرنٹس ہی اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ بیٹھیں، آپ اس طرح نہ اٹھیں. وہیں سے اس کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے، باپ کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے. خیر جہاں تک ماما کا بات، جہاں تک اگر ماما کا سوال، ماں تو ماں ہوتی ہے سب کی، مطلب ماں تو اولاد سے پیار ہی کرتی ہے، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، چاہے وہ خواجہ سرا ہو. تو وائلنس تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، گھر سے. اس کے بعد جب خواجہ سرا، جب وہ گھر سے تنگ ہو کے، تنقید سے، اس چیزوں سے جب وہ گھر سے باہر آتا ہے، جب عام لوگوں میں، سول سوسائٹی میں آتا ہے، تو ہمارا گرو چیلا ایک سسٹم ہے. پھر جب وہ گرو چیلا سسٹم میں آ جاتا ہے تو وہاں بھی جو ہے الگ الگ ہے نا. ہماری 4 کیٹیگری ہیں خواجہ سراؤں کی. اب تو ینگ جنریشن ہے، وہ تو سوچتا ہے نا، اس کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ میں نے ڈانسنگ کے مطلب وہ ڈانسنگ کو لائک کرتا ہے. جب گرو چیلا سسٹم، جب بدائیوں پہ جاتے ہیں، شادی بیاہ پہ جاتے ہیں، اس کو لائک کرتا ہے. جب وہ مطلب وہ کس چیز کو، کیونکہ یہاں تو الگ ہے نا، گرو چیلا الگ ہے. جو صبح سویرے اٹھ کے کہیں بچہ ہوا، شادی ہوئی، تو وہ لوگ مطلب وہاں جاتے ہیں. ایک تو وہ ہے. ایک وہ ہے جو بیگنگ کرتے ہیں، آپ کو چوراہوں پہ، گلی میں، کوچوں میں نظر آ جاتے ہیں. ایک خواجہ سرا وہ ہے جو ٹیک پروگرام کرتے ہیں راتوں کو، جو رات کو جاگتے دن کو سوتے ہیں. ایک خواجہ سر، ایک کیٹیگری، چوتھی کیٹیگری وہ ہے جو سیکس ورکر خواجہ سرا ہے، جو سیکس ورکنگ کرتے ہیں.
تو سب سے زیادہ جو اس ٹائم مشکل ہے وہ سیکس ورکر خواجہ سرا کو ہے. وہ HIV پازیٹیو ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ریپ وغیرہ ہوتا ہے. تو مشکل تو ان کو سب کیٹیگری. اب جب ینگ خواجہ سرا ایک آ رہا ہے, جب ایک گرو خود بیکنگ کر رہا ہے, خود ناچ گانا کر رہا ہے, جب خود سیکس ورکنگ کر رہا ہے, تو وہ بیچارہ اس کو کالج یا اسکول تو نہیں بھیج سکتا. ایک چیز. دوسری چیز ہم لوگ آ جاتے ہیں اگر ہیلتھ کے حوالے سے, تو آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ ہیلتھ کے حوالے سے کہ کہیں ہاسپٹل میں باہر بورڈ لگاؤ کہ دیکھیں ہوتا ہے نا بھئی یہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے, وہ والا فین بند کر دو. اچھا, عورتوں کے لیے مطلب الگ لائن ہوتی ہے تو مردوں کے لیے الگ ہوتی ہے. ہم مختلف ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, مگر خواجہ سراؤں کے لیے کچھ نہیں ہوتا. وہ وہاں پہ بھی ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے. اگر اسکول کی کالجز کی بات کریں تو کوئی ایسا اسکول یا کالج چاہے وہ کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہاں پہ خواجہ سرا بھی داخلہ لے سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. جو پڑھے لکھے خواجہ سرا, جو اب ینگ جنریشن آ رہی, جو پڑھے لکھے, جن کو فیملیوں کے ساتھ ہیں, جوائن ہیں, جن کو فیملیوں نے اپنے ساتھ ہو کے کیا ہے, وہ تو مطلب پڑھ لکھ جاتے ہیں, MA ڈبل MA بھی ہو جاتے ہیں. جیسے رفیق خان تھی, وہ ڈبل MA پولیٹیکل مطلب سائنس سے اس نے کیا تھا, اور ڈبل MA کے ہونے کے باوجود بھی اس کو جاب نہیں ملی. جیا فاؤنڈیشن میں وہ ٹریجرار تھی. تو یہ مسئلے تو آلریڈی خواجہ سراؤں کے ساتھ اگر بولا جائے کہ ہم لوگ جب کہتے ہیں نا, ہم لوگ مطلب ہمیں ہراسمنٹ کا سامنا ہے یا انسانی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں, تو ان کے تو ہر جگہ انسانی حقوق پامال ہوئے جاتے ہیں. جیسے جاب کا نہ ملنا, اب مطلب یہاں پہ عورتوں کا کوٹا ہے, ریزرو سیٹ ہے, اور چیزیں ہیں. مگر خواجہ سراؤں کے تو ہر جگہ حقوق پامال ہوتے ہیں نا. نہ ان پہ ہیلتھ کا کوٹا, نہ ان پہ جاب کا کوٹا, نہ ان پہ ایجوکیشن کا, تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ابھی اگر ہیلتھ کارڈ اگر عمران خان کی طرف سے ملے بھی ہیں, وہ بھی دشواری کا سامنا ہے نا, کہ مطلب ایک عام خواجہ سرا کو نزلہ ہو, بخار ہو, جب کچھ ہو, پہلے ہم ساری چیزیں یہ اپنے جا کے پیسوں سے کروائیں. اس کے بعد اگر ایکسیڈنٹ ہے, کوئی اتنا بڑا ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے, تو تب جا کے وہ ہیلتھ کارڈ کام آئے گا. اس طرح تو ہر جگہ مشکلیں ہی ہے نا, بجائے کہ بھائی یہ کارڈ اسی ہاسپٹل میں ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ہم یوز کر سکتے تھے اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے, کوئی بھی دوائیاں لینے کے لیے. تو یہ چیز نہیں. جی. تو اگر خواجہ سراؤ کے لیے یا ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی صورتحال بہتر کرے اور ان کے ساتھ اگر ذاتی کا معاملہ بھی کم ہو, تو سب سے بہترین اس کا کیا, اس کے لیے کون سا ایکشن ہوگا کہ حکومت سہولیات زیادہ دے خواجہ سراؤ کو اور ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو, یا تعلیمی ادارے کے اندر بچوں کو سکھایا جائے کہ یہ بھی انسان ہے, یہ ان کو بھی صحیح طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے, زیادتی نہیں کرنی چاہیے. تو سب سے بہترین مطلب کہ کس طرح یہ زیادتی رک سکتی ہے اور کس طرح یہ ختم ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے نا کہ ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں, ایک اسکول میں جو کالج میں بچوں کو مطلب یہی پتہ ہے کہ 2 جنس ہیں. جب تیسری جنس کا ذکر ہی نہیں ہوتا, ہم لوگ مختلف بولتے ہیں کہ بھائی 2 گھنٹے یہ لیکچر ہوگا, 2 گھنٹے اسپیچز پڑھایا جائے گا, گھنٹہ. وہاں بچے کو ایک 5 منٹ کی ایک کاؤنسلنگ نہیں دی جاتی, ایک استاد 5 منٹ کی بات نہیں بولتا کہ عورت مرد کے علاوہ تیسری جنس بھی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ابھی آ جائیں کہ ابھی 2009 میں سپریم کورٹ کو جو احکامات تھے, 2% کوٹا, فری ایجوکیشن, ہیلتھ, اور کمیونٹی سینٹر بنائے جائیں جس میں سلائی کڑھائی اور یہ چیزیں سکھائی جائیں. 2009 میں آیا وراثت میں حصہ, ID کارڈ, یہ سب چیزیں, یہ تو دھری کی دھری رہے گی. اس کے بعد پھر بھی اسٹرگل مطلب ہماری اپنی مطلب جو ہے اپنی جدوجہد جاری رہی, ایک لڑائی جاری رہی. اور اب تو پہلے سے اور ابھی سے بہت مختلف ہے. جب 2002 میں کام کرنے نکلی تھی تو اس ٹائم تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کوئی. مطلب جو ہے میں خود جب کام کرنا چاہ رہی تھی مختلف اداروں کے ساتھ کہ مطلب فری ہینڈ کام کرنا چاہ رہی تھی, تو لوگ مجھے نہیں کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی ہم اپنے ادارے میں آپ کو فری ہینڈ بھی آپ کام کرنے کے لیے تیار ہے, تو ہم نہیں ڈالتے, اس لیے لوگ ہمیں تنقید کریں گے کہ شاید پتہ نہیں ہمیں عشق ہو گیا جائے, اس طرح کی باتیں ہو رہی. مگر اب تو الحمدللہ کہ یہ تو ہم لوگوں نے چیز ثابت کر دی نا
کہ اگر میں کہوں کہ میں پاکستان کی پہلی خواجہ سرا ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہوں. میں نے خدا کی بستی سیریل میں 165 قسطیں تھی اس میں کام کیا، راشد سمیع صاحب میں، سہیل اصغر صاحب. اس کے بعد 1-2 میں نے فلموں میں کام کیے، مختلف اور بھی ڈراموں میں میں نے کام کیا. مگر زیادہ تر میں سینئر کوئی بھی اگر سیریل وغیرہ میں سائن اس لیے نہیں کرتی کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. میرا اپنا ادارے کا اتنا سارا کام ہوتا ہے، آلریڈی پاکستان کے اندر اتنی میٹنگیں ہوتی ہیں، بیرون ملک بھی جانا پڑ جاتا ہے، تو ظاہر میں ٹائم نہیں دے سکتی اس سے. تو ہمارے میں خواجہ سرا تو اب اگر میں بات کروں تو میں ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہوں، اسٹیج شو آرٹسٹ بھی ہوں، خود ہدایت کار، خود ڈرامہ لکھا، خود اس کی ہدایت کاری کری. یہ دنیا میری بھی آرٹ کونسل میں، اور یہ پریس کی میڈیا کی زینت بنا کے اتنا اچھا ہمارا ڈرامہ گیا اور 6-7 ہزار لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بھی آئے. تو اب بات وہاں پہ آ جاتی کہ ہم ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہیں، ہم اداکار بھی ہیں، ہم اسٹیج شو آرٹسٹ بھی ہیں. میں پاکستان کی پہلی خواجہ سرا 2013 میں الیکشن بھی میں نے لڑ لیا. اچھا، میں نے پاکستان کی پہلی خواجہ سرا جو اندرون سندھ بلوچستان فری میڈیکل سے لگا لیے. میں پاکستان کی پہلی خواجہ سرا جو میں 3 سال ہیومن رائٹس کی ممبر رہی، عورت فاؤنڈیشن کی، اور ویب کی میں ممبر رہی. تو بات تو یہ نہیں ہے کہ خواجہ سرا کچھ نہیں کر سکتے. خواجہ سراؤں کے پاس دماغ ہے، اسکل ہے. اگر کہیں تھوڑی بہت تعلیم کی بھی کمی ہے، اس کا بھی میں قصوروار پیرنٹس کو یا لوگوں کو، معاشرے کو ٹھہراتی ہوں اس چیز کے اوپر. 2018 میں ہم نے قانون سازی کا بل پاس کروا لیا. چنانچہ رضا ربانی صاحب سینیٹر تھے، ہم لوگ اسلام آباد گئے اور ان کو اپنے ڈراپ تیار کر کے دیا. اس میں ہم لوگوں نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کری جو آئین پاکستان سے الگ ہو، کہ ہم نے الگ سے ڈیمانڈ کری ہو. ہم کوئی اسکول الگ نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی کالج الگ نہیں مانگ رہے ہیں، مسجد الگ نہیں مانگ رہے ہیں، کالونی الگ نہیں مانگ رہے، ہاسپٹل الگ نہیں مانگ رہے. مگر ہم وہ چیز الگ ضرور مانگ رہے ہیں جو آپ نے عورت اور مرد کے لیے الگ کری. ایک بات ہوئی ہے. پھر وہ 2018 کا قانون سازی کا بل بھی پاس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بل سینٹ سے پاس ہوتا ہے، نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے، صدر پاکستان اس کو اوکے کر دیتے. پھر وہ کہا جاتا ہے جی یہ بل صرف وفاق ہے. اب ہم لوگ سندھ اسمبلی کے بل کے لیے بھی جا رہے ہیں. یہاں بہت سارے اعلانات ہو جاتے ہیں. جی آئی جی سندھ اعلان کرتا ہے خواجہ سراؤں کو جاب دوں گے، میں دوں گا پولیس میں. پھر وزیر اعلیٰ سندھ بھی اعلان کر جاتا ہے، مگر وہ اعلان ہی رہتے ہیں. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ جب تک سول سوسائٹی، عام لوگ نہیں، اب لوگ بولتے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے اچھا کیا کریں. ہمارے پاس ایک واضح طور پہ ایک پلان ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہمیں ایک جگہ دی جائے، کم از کم وہ 500 گز کی تو جگہ ہو جہاں ہم کمیونٹی سینٹر ایک بنا سکیں. چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ہمارے پاس کراچی میں، زیادہ تر کرائے کے گھر ہیں، بہت کم لوگوں کے پاس ہمارے اپنے گھر ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مطلب ہمیں جو ہے ایک کمیونٹی سینٹر کی جگہ دی جائے جہاں ہمارا اگر کوئی خواجہ سرا کا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا مرنا ہے، کسی کا جینا ہے، اور تو کچھ نہیں ہوتا، ہم لوگ بڑے کر لیتے. اس کے لیے ہمیں ہال بڑے مہنگے ملتے ہیں. اگر ہال ملتے ہیں تو وہاں سیکورٹی کا بندوبست نہیں ہوتا، اور بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اگر ہماری موت میت ہو جائے تو ہم 200-400-500 لوگ کہاں بیٹھے. اگر کسی خواجہ سرا کے ساتھ آئی ایم سوری میں سگریٹ پیتی ہوں، پی سکتی ہوں؟ نہیں، مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس کمیونٹی سینٹر ہو، پھر ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آئیے اپنا حصہ ڈالیے. لوگوں نے نا مختلف ادارے میں، کسی ادارے کو برا نہیں کری، اچھی بات ہے، ادارے ہونے چاہیے، چاہے وہ عورتوں کا ہو، بچوں کا ہو، بیواؤں کا ہو، یتیموں کا ہو، اچھی بات ہے. چاہے وہ برادری بیس ایک آرگنائزیشن ہو یا ادارہ ہو، اچھی باتیں ہونے چاہیے مدد کے لیے. مگر بیسکلی وہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے، یہ اچھا وہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب مطلب ایک ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے نا، کہ مطلب مرنے اور جینے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ اندرون سندھ تھانہ بلا خانے کھلی حویلی کی طرح ادارے ہم لوگ وہاں جا کے کرتے ہیں. تو کراچی جیسے شہر میں ہمارے پاس یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم لوگ اپنا مرنا. ہم لوگ لوگوں کو بولتے ہیں جہاں آپ مختلف اداروں کو اربوں خربوں روپے ڈونیشن دیتے ہیں آپ یہاں آ کے پیسہ تیجیز کے اوپر ہماری آرگنائزیشن پہ لگائیں. آپ یہاں 10 لوگ فرض کرو، 10 لوگوں سے شروع کرے. 10 لوگوں کے لیے ہم نے سلائی مشین لے لی اور وہاں پہ ٹیلر ماسٹر ہائر کر لیا. 10 لوگوں کو ہم نے کوکنگ کا کام سکھانا شروع کر دیا. 10 لوگوں کو ہم لوگوں نے بیوٹیشن کا کام سکھانا شروع کر دیا. وہ جن کے پاس تعلیم کم ہے مگر عقل اور شعور تو ہے نا، تو ہم لوگ ان کو
साथ साथ में उनको काम भी सिखाएं, साथ साथ में 15 से 20 हजार रुपया हम उनको महीना भी दें, ताकि उनको एक आदत पड़ जाए। वो दिन में मांगने जाते हैं, कभी 1000 भी मांगते हैं, कभी 1500 भी मांगते हैं, कभी 3000 भी बेगिंग से मांगते हैं। अब उनको वैसे ही आदतें पड़ी हुई। जब एक छोटी सी अमाउंट उनको मिलना शुरू हो जाएगी, जब वो काम सीखेंगे, तो उनको ये पता होगा कि हमारा बिजली का बिल भी यहाँ से हो जाएगा, कि किराया कन्वेंस का भी हो जाएगा, हमारे खाने पीने का हो जाएगा। वो दिल लगा के काम सीखेंगे। जब वो ये चीजें अगर 3 महीने 6 मंथ हम उनको सिखाते हैं, उसके बाद वो जब ये काम सीख जाते हैं तो बाहर जाके वो अपनी ब्यूटिशियन की मतलब पार्लर खोल सकते हैं, टेलर मास्टर की दुकान खोल सकते हैं, घर में बैठ के सिलाई कर सकते हैं, कहीं पे मतलब अपने घर में खाने बना के आस पड़ोस में वो सेल कर सकते हैं। वो आजकल नेट का जमाना है, पढ़े लिखे ख्वाजा सरा है, वहां पे अपनी कुकिंग को मतलब वो लोग अपने खाने को बेच सकते हैं। तो वो रिस्क हिलाल पे आ सकते हैं, वो सेक्स वर्किंग की लानत से बच सकते हैं, वो बेगिंग की लानत से बच सकते हैं, वो जो मतलब नाच गाना और उन चीजों से जो वो तंग है, जिनको नहीं पसंद और मजबूरी में उनको करनी पड़ती है ये सब चीजें, तो वो उस चीज से बच के वो रिस्क लाल भी कमाएंगे। और वो मुल्क और कौम के लिए पहले भी दुआएं करते हैं, वो अब भी करेंगे। तो लोगों को रुझान इस साइड पे आना चाहिए। लोग मसले तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, बातें तो बहुत सारी करते हैं, मगर लोग मतलब एक मतलब सीरियस होकर उस तरीके से आता नहीं। अगर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं 10 लोगों से अगर 10 पत्ते गोलियों के लेके वक्ती तौर किसी का सर का दर्द तो एक गोली से दूर कर सकती हूँ ना, अगर 10 पत्ते में लेके कर सकती हूँ, तो सोचो कि मैंने कितने लोगों को, 10 गोलियां होती है तो एक टाइम मैंने कितने लोगों का सर दर्द दूर कर दिया। तो हर कोई बंदा कुछ ना कुछ रोल अदा कर सकता है। जी, तो अभी तो हमारे पास थोड़े बहुत और भी सवाल थे, लेकिन आपने तो काफी तफसीली से जवाब दे दिया, गहराई से। तो अब क्या हो सकता है इन मसलों को रोकने के लिए?